السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقہنا فی الدین اللهم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر سورۃ النساء، پارہ نمبر 5۔ افلا یتدبرون القرآن، پھر بھلا کیوں نہیں یہ قرآن میں غور کرتے؟ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے نازل شدہ ہوتا تو اس میں یہ بہت اختلافات ہیں۔ منافقین کی جن باتوں پر انہیں تنبیہ کی گئی ان میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہیں قرآن کے منزل من اللہ ہونے پہ بھی شک تھا۔ وہ کہتے تھے اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں۔ اس آیت میں اس شک کو دور کرنے کے لیے ایک عقلی دلیل پیش کی گئی ہے، جو یہ ہے کہ انسان کی حالت یہ ہے کہ بچپن میں اس کی عقل ناپختہ ہوتی ہے، جوانی میں وہ قدر ترقی کر جاتا ہے، پھر پختہ عمر میں عقل مزید پختہ ہو جاتی ہے۔ ان تینوں ادوار کے کلام میں نمایاں فرق ہوتا ہے۔ پھر زندگی بھر اس کے نظریات بدلتے رہتے ہیں۔ بچپن میں خیالات اور نظریات اور طرح کے ہوتے ہیں، جوانی میں اور طرح کے، بڑھاپے میں اور طرح کے، یا پھر انسان جس شہر یا ملک میں جاتا ہے وہاں کے معاشرتی ماحول کو قبول کر لیتا ہے۔ پھر کبھی غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو سب کو دہشت زدہ بنا دیتا ہے۔ یہی افراط و تفریط کی کیفیت اس کے ہر قسم کے جذبات میں نمایاں ہوتی ہے۔ گویا اگر کسی بھی ایک انسان کے زندگی بھر کے کلام کا مجموعہ تیار کیا جائے تو اس میں بھی سینکڑوں اختلافات اور تضاد ہوں گے۔ اور اب قرآن پر ایک نظر ڈالیں جو 23 سال تک مختلف اوقات اور مختلف پس منظر اور مختلف مواقع پر نازل ہوتا رہا اور آخر میں ترتیب پا کر ایک مجموعہ بن گیا۔ اب ادبی لحاظ سے اس کے فصاحت و بلاغت میں کہیں کوئی فرق نہیں، اس کے نظریات میں، اس کی اخلاقی اقدار کے تعین میں کوئی اختلاف نہیں۔ کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ قرآن نے ناانصافی کی ہو کسی کے ساتھ، اچھے لوگوں کو مستثنا نہ کیا گیا ہو یا بروں کی خوبیاں نہ بتائی گئی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ چیز اللہ کہتا ہے یہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر اس قرآن میں اختلاف ہوتا تو پھر یہ بات بنتی تھی کہ کئی الہ ہیں، الہ کئی ہوتے تو اختلاف بھی ہوتا۔ سید بن جبیر کہتے ہیں ایک شخص سیدنا ابن عباس کے پاس آیا اور کہنے لگا میں تو قرآن میں کئی اختلاف کی باتیں پاتا ہوں، مثلا ایک آیت میں ہے فلا انساب بینہم ولا ہم یتساءلون، قیامت کے دن کوئی رشتہ حائل نہ آئے گا، اور دوسرے مقام پہ آ رہا ہے واقبل بعضهم على بعض یتساءلون، ان میں سے کچھ ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ ایک آیت میں ہے ولا یکتمون اللہ حدیثا، وہ اللہ سے کوئی بات نہ چھپائیں گے، اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ولا ربنا ما كنا مشرکین، وہ کہتے تھے اللہ کی قسم ہم شرک نہیں کرتے، گویا وہ اصل بات چھپا رہے ہیں۔ اللہ نے ایک جگہ فرمایا انتم اشد خلقا ام السماء بناها، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آسمان کی پیدائش زمین سے پہلے ہوئی، اور سورۃ حامیم سجدہ میں فرمایا انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، اس سے یہ معلوم ہوا کہ زمین آسمان سے پہلے پیدا ہوئی ہے۔ ایک جگہ فرمایا کان اللہ غفورا رحیما، ایک جگہ فرمایا عزیزا حکیما، ایک جگہ فرمایا سمیعا بصیرا۔ تو ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ان صفات سے زمانہ ماضی میں موصوف تھا، مگر اب نہیں۔ سیدنا ابن عباس نے اس کے سب سوالوں کے جواب میں فرمایا فلا انساب بینہم میں اس وقت کا ذکر ہے جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا اور آسمان اور زمین والے سب بے ہوش ہو جائیں گے، اس وقت کوئی رشتہ ناتا نہ رہے گا، ایک دوسرے سے کچھ پوچھنے کا ہوش نہ رہے گا۔ اور دوسری آیت میں جو سوال کرنے کا ذکر ہے وہ سور پھونکنے کے بعد جب ہوش عقل خرد ٹھکانے آ جائے گی اس کے بعد پوچھیں گے۔ قیامت کے دن جب اللہ اخلاص والوں کا موحدین کے گناہ بخش دے گا تو مشرک آپس میں صلح کریں گے کہ چلو ہم بھی جا کے کہہ دیتے ہیں ہم مشرک نہیں تھے، تو اللہ ان کے منہ پہ مہر لگا دے گا اور ان کے ہاتھ پاؤں بولنا شروع کر دیں گے اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ سے کوئی بات نہیں چھپائی جائے گی۔ یہی وہ وقت ہوگا کہ کافر دنیا میں آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ تمہارا تیسرا اعتراض یہ کہ زمین اور آسمان کی ترتیب، اللہ نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، اگلے 2 دنوں میں 7 آسمان کو بنایا، اس میں پھر زمین کو پھیلایا، اور زمین کا پھیلانا یہ ہے کہ اس سے پانی نکالا، گھاس چارہ پیدا کیا، پہاڑ جانور ٹیلے وغیرہ اگلے 2 دنوں میں بتائیں۔ اس طرح زمین اور آسمان کی پیدائش 6 دنوں میں مکمل ہوئی، 4 دن زمین کی پیدائش اور اسے سنوارنے میں لگے۔ ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ اللہ کے کسی کلام میں تضاد نہیں ہے، تمہاری کم عقل اسے سمجھ نہیں پائی۔ کانا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی یہ صفات ازلی ہیں، یعنی کہ یہ سب نام ہمیشہ ہیں، وہ ہمیشہ رہے گا۔ گویا اب کوئی اختلاف نہ رہا، اور ہو بھی کیسے سکتا ہے جبکہ سارا قرآن اسی کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں قرآن میں اختلاف ہے، ایک آیت دوسرے سے مختلف ہے، تو دراصل وہ خود ہی قرآن کو سمجھ نہیں پاتے، یا قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود کو بدلتے نہیں۔ یہ چیز ہے، اللہ کہتا ہے قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اگر اختلاف ہوتا تو یہ اختلاف جو ہے
اگر یہ قرآن کسی اور الہ کی طرف سے منسوب ہوتا ہے اس میں اختلاف پاتے، اور جب کوئی امن یا خطرے کی خبر ان تک پہنچتی ہے تو اسے فوراً اڑا دیتے ہیں۔ یعنی کہ کوئی بھی خطرے کی یا کوئی بھی اچھی خبر پہنچے نا تو منافقین کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اسے فوراً آگے پیچھے پھیلا دیتے ہیں، افواہیں پھیلاتے ہیں۔ اگر وہ اسے رسول یا اپنے کسی ذمہ دار حاکم تک پہنچاتے تو ایسے لوگوں کے علم میں بات آ جاتی جو صحیح نتیجہ اخذ کرتے، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے ساتھ شامل حال نہ ہوتی تو سوائے چند لوگوں کے سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ افواہوں کی تحقیق کرنے کا یہاں پہ حکم ہے۔ غزوہ احد اور غزوہ خندق کے درمیانی دور مسلمانوں کے لیے سخت تکلیف کا دور تھا، جبکہ غزوہ احد میں ایک دفعہ مسلمانوں کی شکست ہونے کی وجہ سے یہودی، مشرک، قریش مکہ اور دیگر قبائل جو ہے سب کے اسلام کے خلاف حوصلے بڑھے ہوئے تھے۔ مدینہ پہ ہر وقت خوف کی فضا چھائی ہوتی تھی۔ اس صورتحال سے دشمن خوب فائدہ اٹھاتے، کبھی مسلمانوں کو دہشت زدہ کرنے کے لیے افواہیں پھیلا دیتے کہ فلاں مقام پہ مسلمانوں کے خلاف بڑا بھاری لشکر جمع ہو گیا اور عنقریب وہ مدینہ پہ چڑھائی کرنے والا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ خطرے کی بات ابھی ہوتی نہ لیکن غلط بیانی اور افواہوں سے مسلمانوں کو جو ہے وہ غافل رکھتے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ خطرہ سر پہ آ جاتا تو مسلمانوں کو اندر ہی اندر تسلی دے رہے ہوتے تم بے فکر ہو، امن میں ہو، امن میں ہو۔ تو امن اور خطرے کی افواہیں ایسے پھیلاتے کہ ہر صورت اس میں مسلمانوں کا نقصان ہوتا تھا۔ اور یہ بات صرف منافقین یا یہودیوں تک محدود نہ تھی، بلکہ کچھ لوگ دلچسپیاں پھیلانے کے لیے جو ہے ان افواہوں کا حصے دار بن جاتے تھے۔ تو اس سلسلے میں مسلمانوں کو تنبیہ کی جاری ایسی افواہوں کا ہرگز حصے دار نہ بنے۔ اگر کوئی افواہ سنے تو اسے حکام بالا تک پہنچائیں تاکہ وہ صورتحال کی تحقیق کریں۔ سیدنا عمر اس آیت کا شان نزول بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں لوگ مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے بات کر رہے تھے کہ رسول اللہ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی، اور جب میں نے خود رسول اللہ کے پاس جا کر تحقیق کی تو آپ نے بتایا کہ آپ نے طلاق نہیں دی، اور یہ آیت اس بارے میں بھی نازل ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے کر دے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اگر اللہ کا فضل یا رحمت شامل نہ ہوتا تو تم سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے، یعنی اگر اللہ تمہیں ایسی ہدایات وقت پر نہ دیتا تو تم لوگ افواہوں کی روح میں بہک جاتے اور اپنا دینی اور دنیاوی نقصان کر لیتے۔ اور افواہوں کی تحقیق کیے بغیر انہیں آگے بیان کر دینا یہ شیطان کی اطاعت اور اس سے فتنے رونما ہوتے ہیں۔ فقاتل فی سبیل اللہ، سو آپ اللہ کی راہ میں جہاد کیجئے، اور آپ پر صرف آپ کی اپنی ذمہ داری اور مسلمانوں کو بھی جہاد کی رغبت دلائیے۔ ممکن ہے اس طرح اللہ کافروں کی لڑائی کو روک ہی دے، اور اللہ بڑا زوراور ہے، زبردست ہے، اور انہیں سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر وقت لڑنے کے لیے تیار رہیں اور مسلمانوں کو بھی لڑائی کی ترغیب دیتے رہیں، تو یقیناً مسلمان بھی آپ کے ساتھ مل کر جہاد پر کمر بستہ ہو جائیں گے، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دشمن آپ کی حرکات اور سکنات دیکھ کر خود ہی لڑائی کے ارادے سے رک جائے گا، اور اگر ایسا نہ ہوا انہوں نے حملے کی ٹھان لی تو اللہ تعالیٰ ان سے نمٹنے پر قادر ہے، انہیں خوب سزا دے گا جیسے کہ جنگ خندق میں ہوا بھی تھا۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ہر وقت آپ کو جو ہے جہاد کے لیے کمر بستہ رہنا ہے۔ اور آج کی آخری آیت، جو شخص بھلائی کی سفارش کرے گا تو اسے اس کا حصہ ملے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا تو اس کا بھی حصہ پائے گا، اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ تو یہاں اچھی سفارش سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دینا، جہاد کا میں حصہ لینے کا لیے ان کو موٹیویٹ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اچھی سفارش کرنا جائز ہے۔ سفارش کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک بری سفارش ہوتی ہے، غلط سفارش، رشوت وغیرہ دینا اور سفارش کے ذریعے اپنے کام نکلوانا، وہ منع ہے۔ لیکن اگر کسی کی بھلائی کی خاطر آپ اچھی سفارش کر دیں، سیدنا ابو موسیٰ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی سائل آتا ہے یا آپ سے کسی چیز کا سوال کیا جاتا ہے تو آپ صحابہ سے فرماتے تم سفارش کرو، اس کا تمہیں ثواب ملے گا، اور اللہ جو چاہتا ہے اسے نبی کی زبان سے جاری کروا دیتا ہے یا فیصلہ کروا دیتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص چور کی سفارش کر کے اسے چھڑاتا ہے، اور پھر جو چور چوریاں کرے گا تو سفارش کرنے والے کو بھی گناہ ملے گا، اور اگر کوئی اچھی سفارش کرتا ہے تو پھر اس اچھی سفارش کا بھی حصہ ملتا ہے۔ وَإِذَا حُيِّجْتُمْ، اور جب کوئی شخص تمہیں سلام کہے تو تم اس سے بہتر اس کے سلام کا جواب دو، یا کم از کم وہی کلمات کہہ دو، یقیناً اللہ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے۔ تو یہاں پہ سلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو کوئی شخص تمہیں سلام کہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ تمہارے حق میں سلامتی کی دعا کرتا ہے۔ شرعی نقطہ نظر سے آپس میں سلام کہنا نہایت پسندیدہ عمل ہے، کیونکہ اس سے اسلامی معاشرے میں اخوت پیدا ہوتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بہتر اسلام کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تم دوسروں کو کھانا کھلاؤ اور جس سے ملو اسے سلام کرو، جسے تم جانتے بھی ہو یا نہیں بھی جانتے۔ تو سلام کرنا اتنی بڑی نیکی ہے، ٹھیک ہے۔ سلام کے آداب کیا ہے؟ سیدنا عمر کہتے ہیں ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور کہا السلام علیکم، تو آپ نے فرمایا
اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ پھر ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ نے کہا اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں۔ اور ایک اور آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے فرمایا اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ تو اگر کوئی سلام کرے یا تو وہی واپس لوٹا دیں، اگر اس نے السلام علیکم کہا، آپ وعلیکم السلام کہیں، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اس سے بہتر لوٹاؤ، یعنی کہ جتنا اس نے کہا اس سے زیادہ اچھا جواب اسے دو، ٹھیک ہے؟ اللہ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے، نیکیوں پہ بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ سے نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے ملے تو اسے سلام کہے، پھر اگر ان دونوں کے درمیان کوئی درخت، دیوار یا پتھر آ جائے تو پھر سلام کرے۔ جاتے آتے دیوار کے پیچھے سے صحابہ ایک درخت کے پیچھے سے نکلتے تھے، یا کسی کے گھر میں داخل ہوتے، یا ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں داخل ہوتے، تب بھی سلام کرتے تھے، کیونکہ یہ نیکیاں بڑھانے والا عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹا بڑے کو سلام کرے، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، تھوڑے آدمی زیادہ کو سلام کرے، سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے، اور چلنے والا کھڑے کو سلام کرے۔ سیدہ عائشہ فرماتی چند یہودی آپ کے پاس آئے اور کہا السلام علیک، السلام علیک کا مطلب ہے تجھے موت آ جائے۔ میں سمجھ گئی وہ کیا کہہ رہے ہیں، تو میں نے کہا علیکم السلام واللعنہ۔ آپ نے فرمایا ٹھہرو عائشہ، اللہ ہر کام میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ میں نے جواب دیا یا رسول اللہ آپ نے سنا نہیں وہ کیا کہہ رہے تھے؟ آپ نے کہا میں نے بھی تو وعلیکم کہہ دیا تھا، یعنی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ تم پر موت ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم کہہ دیا کہ تم پر بھی موت ہو، لیکن حضرت عائشہ نے تھوڑا سا بڑھا کے کہا تم پہ موت بھی ہو لعنت بھی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو روک دیا تھا پھر، یعنی کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دینا، اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب وہ ہے جو ان میں سب سے پہلے سلام کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مجلس میں آئے تو سلام کہے، اور جب جانے لگے تب بھی سلام کہے، یہ دونوں سلام ایک جتنے ہی ضروری ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب بھی کسی سے ملے تو سلامتی بھیجیں۔ اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامہ لا ریب فیہ، الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ یقیناً تمہیں قیامت کے دن اکٹھا کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، اور اللہ سے زیادہ سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پہ یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ سچی بات اللہ کی یہی ہے کہ قیامت آ کے رہے گی، اس دن تمام قسم کے لوگ، منافقین بھی، مشرکین بھی اور مسلمان بھی، سب اللہ کے حضور اکٹھے کر کے لائے جائیں گے، اور ان سب کا پورا پورا محاسبہ کیا جائے گا۔ تو سچی بات یہ ہے کہ اسلام دشمن عناصر اسلام کو روکنے کی جتنی بھی کوششیں کر سکتے ہیں کر کے دیکھ لیں، نہ وہ اسلام کو کچھ بگاڑ سکتے، نہ وہ اللہ کے قانون کا۔ اللہ الہ ہے، قیامت کے دن سب کو اکٹھا کرے گا، اور اللہ سے زیادہ سچی بات کوئی نہیں ہے، قیامت آ کے رہے گی۔ تو بس ان آیات میں یہی کہا جا رہا ہے، ایک تو عقیدہ قیامت پہ جو ہے انسان کا ایمان پختہ کیا گیا ہے، دوسرا سلام کے بارے میں، اچھی سفارش کے بارے میں بتایا گیا، یہ سب ہمارے عمل کی باتیں ہیں نا۔ جہاد کے لیے کمر بستہ رہیں، اور پھر اسی طریقے سے افواہوں کے اڑانے سے منع کیا گیا، قرآن میں غور و فکر کا حکم دیا گیا۔ یہ سب آج کی آیات سے ہمیں باتیں پتہ لگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین، آمین۔